مانسون کی دھواں اننگز بادل برسے اور برستے ہی چلے گئے. لاہور میں طوفانی بارش, 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 10 گھنٹوں میں 291 ملی میٹر بارش ہوئی. سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی. نشیبی علاقوں میں سینکڑوں گھروں میں پانی داخل. بارش کے باعث کرنٹ لگنے اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. مانسون کی طوفانی اننگ سے لاہور کے نشیبی علاقے ڈوب گئے. لکشمی چوک, فیروز پور روڈ, ڈیوس روڈ ندی نالوں میں تبدیل. نہر اوور فلو, پانی اطراف کی سڑک پر آ گیا. پوش علاقوں میں بھی پانی جمع, شہریوں کو مشکلات کا سامنا. بارش کتنی ہوئی, محکمہ موسمیات اور واسا کے موقف میں تضاد. وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں پانی جمع ہونے کا نوٹس. پنجاب حکومت کو نکاسی کے لیے فوری اقدامات کا حکم. ضلع انتظامیہ, ریسکیو, پی ڈی ایم اے اور دیگر اداروں کو ہائی الرٹ رکھا جائے. نگراں وزیر اعلیٰ کو امدادی ٹیموں کو متحرک کرنے کی ہدایت. لاہور کے مکین خبردار رہیں, موسلادھار بارش کا نیا سپیل برسنے کو تیار. علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر, کئی پروازیں منسوخ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کوشش ہے جلد سے جلد بارش کا پانی نکال دیں. ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے تباہی. خیبر پختونخوا میں طوفانی آندھی, درخت اور چھتیں گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. کاموکی میں چھت گرنے سے ماں اور 2 بچے جاں بحق. عیسیٰ خیل میں چھت گرنے سے خاتون. کالا باغ میں کرنٹ لگنے سے 14 سالہ بچہ لقمہ اجل بن گیا. ظفروال میں 1 بچی جاں بحق. بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی بری طرح متاثر. مانسون کا پہلا سپیل 8 جولائی تک جاری رہے گا. ہٹو بچوں, صاحب تشریف لا رہے ہیں. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب وہاب ریاض پروٹوکول میں لائن اور لینتھ بھول گئے. بارش کے بعد دورے پر نکلے تو سڑک کو پچ سمجھ لیا. داد رسی کی بجائے عوام پر اپنی گاڑی سے پانی برساتے رہے. خبردار, ہوشیار, دریائے چناب اور راوی کنارے آباد لوگ محتاط رہیں. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے سیلابی خطرے کا الرٹ جاری کر دیا. دریائے چناب میں 8 سے 10 جولائی کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. بھارت نے پانی چھوڑا تو راوی اور ستلج بھی بپھر سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں دریائے نیلم اور جہلم میں بھی طغیانی. منگلا جھیل میں بھی پانی کی سطح مسلسل بلند. لاہور والوں کو بارش نے امتحان میں ڈال دیا تو کراچی کے شہری بدترین لوڈ شیڈنگ سے بے حال. ماڑی روڈ پر علاقہ مکینوں کا احتجاج جرم بن گیا. بجلی کی بندش کے خلاف آواز بلند کی تو پولیس نے لاٹھیاں برسا دی. آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپکس کمیٹی کی اہم بیٹھک. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری قیادت اور سول حکام کی شرکت. اجلاس میں کونسل کے قیام کے بعد کیے گئے اقدامات کا جائزہ. بیرونی سرمایہ کاروں کی آمد اور اعلانات پر بھی غور. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سولرائزیشن پر بھی جائزہ اجلاس. بڑی بدقسمتی ہے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی قریب میں پچھلی حکومت نے اس میں سے نہ صرف بدقسمتی سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی بلکہ بدگمانی اور بیجا انتہائی بھونڈے بے بنیاد الزامات لگائے. ملک کے لیے بددعائیں کرنے والے ناکام ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سی پیک منصوبے کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا اب کوئی خطرہ نہیں. چین نے انتہائی مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ تھاما. پچھلی حکومت میں سی پیک میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی گئی.
پاکستان اور چین آئرن بردرز، شہباز شریف کی دونوں ممالک کے عوام کو مبارکباد۔ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے سرگرم، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی نیوز کانفرنس، کہا IMF معاہدے سے معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں، بیرونی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کریں گے، زراعت، معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبے کو آگے بڑھائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی اہم بیٹھک، دو طرفہ باہمی تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر غور۔ اسحاق ڈار نے حکومت کی اقتصادی پالیسیز اور ترجیحات کے بارے میں بتایا۔ امریکی سفیر کا معاشی استحکام لانے کے لیے حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار۔ IMF کی شرائط عوام پر بھاری پڑنے لگی، مسلسل دوسرے روز بجلی مہنگی، فی یونٹ قیمت میں ₹1.90 اضافہ۔ نیپرا نے منظوری دے دی، صارفین کو 22 ارب 60 کروڑ روپے اضافی دینا پڑیں گے کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ملک پر قرضوں کا بوجھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، مجموعی حجم 58,962 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ مرکزی بینک کے مطابق مئی میں 363 ارب اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کے 11 ماہ میں 11,130 ارب روپے کا بوجھ پڑا۔ مقامی قرضوں کا حجم بھی 8,007 ارب روپے قرضہ بڑھا۔ امریکی کرنسی پھر سر اٹھانے لگی، انٹر بینک میں ڈالر ₹1.97 مہنگا، $277.41 کا ہو گیا۔ سونا بھی 1,000 روپے فی تولہ مہنگا۔ سٹاک مارکیٹ میں معمولی مندی، 100 انڈیکس میں 4 پوائنٹس کی کمی، 43,552 کی سطح پر بند۔ ایک نالائق نااہل فورن ایجنٹ کے پروجیکٹ کو کامیاب کر کے کچھ سازشی کرداروں نے ملک کے اوپر مسلط کیا، اتنی بڑی تباہی کر کے گئے تھے۔ یہ خالی IMF کا پروگرام نہیں تھا، یہ ملک کی کریڈیبلٹی کی بات تھی۔ سازشی ٹولے نے نالائقوں کو ملک پر مسلط کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورکزے مخالفین پر برس پڑی، کہا گزشتہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے توانائی سمیت کئی بحران پیدا ہوئے، کچھ کرداروں نے ملک کو مہنگائی کے حوالے کیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، سویڈن کے ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، گستاخانہ حرکت پر شدید تحفظات سے آگاہ کیا۔ قائم مقام سیکرٹری خارجہ کا کہنا ہے ایسے واقعات ناقابل قبول، دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے فروغ اور اربوں مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہیں۔ شہدائے وطن ہمارا مان، کارگل کے شیر کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے جان دے کر بڑھائی مادر وطن کی شان۔ قوم کے نڈر سپوت کا 24واں یوم شہادت، کور کمانڈر پشاور نے سوابی میں شہید کے مزار پر پھول چڑھائے۔ تقریب میں انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور نارتھ اور کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا سمیت سول اور عسکری حکام اور شہداء کے لواحقین کی شرکت۔ قوم کا بہادر بیٹا جس کی جرت، دلیری اور شجاعت کا دشمن محترف، اپنے نام کی طرح شیر بن کر دشمن کو کاری ضرب لگائی، دفاع وطن کی خاطر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت، کہا 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں اور مجسموں کی بے حرمتی کر کے ندامت کی سیاہ تاریخ لکھی گئی۔ جس بہادری سے سندھ پولیس نے، چاہے وہ KPO والا اٹیک ہو، اسٹاک ایکسچینج پہ دہشت گردوں کا اٹیک تھا کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ، یا پھر چینی کانسولیٹ پہ جو اٹیک تھا اس کو ناکام بنایا، اور اس کے جو دہشت گرد تھے، پرپیٹریٹرز تھے، ان کو جہنم رسید کیا۔ اس پہ آپ کو مبارکباد، لیکن یہ اس کی ایک قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی ہے۔ قیام امن کی خاطر بھاری قیمت چکائی، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی للکار۔ سندھ پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا
पुलिस दहशत गर्दों से मुकाबले के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पर रहती है। 2400 से जायद अफसर और एहलकार शहीद हुए। पाकिस्तान को बहरान का सामना है। 5 जुलाई 1977 को जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़बरदस्ती ओहदे से हटा दिया गया। ज़िया-उल हक ने इक़्तिदार खुद संभाल कर आमरीत कायम की। कौम 11 साल तक जमहूरियत की राह तकती रह गई। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में ड्रामाई मोड़। वज़ीर आला के इंतखाबात से चंद लम्हे कबल अदालत से हुक्म इम्तिना आ गया। पुलिस ने अदालती फैसला आने से पहले ही अरकान का दाखिला बंद कर दिया। खालिद खुर्शीद के नाअहल होने पर दोपहर 3 बजे नए कायदे ऐवान का इंतखाब होना था। तहरीक इंसाफ ने राजा आजम खान, पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन और मुस्लिम लीग नून ने इंजीनियर मोहम्मद अनवर को उम्मीदवार नामजद किया था। पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी इतलात। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज का मामला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ी तो किसी सीनियर कानूनदान को अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते जो इदारे के लिए ठीक ना हो। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई को कारकुनान को उकसाने का इल्जाम मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी ने बेटे ज़ैन कुरैशी समेत अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। मुल्तान की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतजामिया ने मन घड़त इल्जामात लगाए। 9 मई को मुल्तान में मौजूद ही नहीं था। स्वीडन में गुस्ताखी पर इस्लामी दुनिया कर्ब में है। पीटीआई ने जुमे को एहतजाज की कॉल दे दी। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ को एक और झटका। साबिक सूबाई वजीर हबीबुल्लाह कुंडी और सूबाई सदर इरफानुल्लाह कुंडी ने पार्टी छोड़ दी। कहते हैं सानिहा 9 मई ने पाकिस्तान का नुकसान किया। हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़ा फैसला। इंतखाबात में किसी जमात से इल्हाक नहीं होगा। हर हलके में अपने उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का हामिद खान के इल्जामात पर सख्त रद्द अमल। कहा, 2011 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन धांधली ज़दा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तबाही की बुनियाद हामिद खान और उनके गैंग ने डाली।